اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریکا فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق للحق بالحق فی الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں باوازی۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی بلندی کا نام علی ہے۔ ایک کو ختم کر دیں، آواز موٹی کریں۔ حمد اس اللہ کے لیے جس کی بلندی کا نام علی ہے، درود و سلام سوالاخ انبیاء پر، بالخصوص احمد مصطفیٰ پر کہ جن کو اللہ نے مبعوث بے رسالت کیا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہو، میں آپ سے واقف ہوں، نئے چہرے نہیں، وہی ہر وقت ملنے والے چہرے ہو۔ میں آپ کے معیار کو دیکھ کر پہلی مجلس اس شہزادی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے آنے سے پہلے پورے عرب میں لفظ شہزادی کا احترام نہیں تھا۔ یہ ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج، کمینے کے محتاج نہیں، پورے عرب میں جس کے آنے سے پہلے لفظ شہزادی کا احترام نہیں تھا۔ یہ مالک آپ کو یہ رسول کی بیٹی ہے، بڑی شان ہے۔ علی کی زوجہ ہے، بڑی شان ہے۔ حسنین کی ماں ہے، بڑی شان ہے۔ میری بڑی کمزوری ہے جو مجھے میرا حق دیتے ہو، میں نتیجہ پہلے دے دیتا ہوں، لیکن دینے لگا ہوں نتیجہ پہلے جملے میں۔ رسول کی بیٹی بڑی شان، حسنین کی ماں بڑی شان، علی کی زوجہ بڑی شان، لیکن رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں کا نام بطول نہیں، دین کی ضرورت کا نام فاطمہ ہے۔ کیا بات ہے یار، مالک آپ کو سلامت رہے، کیا بات ہے۔ دین کی ضرورت کا نام فاطمہ ہے، اور یہی تو وجہ ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ روایت نہیں، حدیث قدسی ہے۔ لو لاکا لما خلقت الافلاک، طبیعت پہ جبر کر کے پڑھ رہا ہوں، طبیعت بڑی خراب ہے، جو جانتے ہو جانتے ہو۔ لو لاکا لما خلقت الافلاک، مصطفیٰ تجھے نہ بناتا، کائنات نہ بناتا، جہاں والا کا مجمع، کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے لیے۔ جس کے لیے کائنات بنی ہے نا، اس کو بھی مانگنا پڑا، پھر ملی ہے فاطمہ۔ جو ابھی بھی نہیں بول سکتا پتہ نہیں کب بولے گا۔ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو بھی مانگنا پڑا، تب کہیں جا کے ملی ہے فاطمہ۔ قرآن کی دو صورتیں ہیں، چلو اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ مانگنا پڑا، مانگنا پڑا، مانگنا پڑا۔ دو صورتیں ہیں، ہے حقیقت لیکن صنف خطابت کے الفاظ میں صرف فراست امی نے ڈالا ہے۔ دو صورتیں
میں نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی، نہ داد کا تقاضا کیا، نہ نعرہ لگوایا لمبا، نہ صلواتیں پڑھوائیں۔ آپ کا حق ہے آپ تک 1 گھنٹے کے اندر پورا پہنچانا ہے، لیکن توجہ کرنا ہے، حقیقت تاریخ کی قرآن کی بات ہے، لیکن صنف خطابت میں صرف فراست کو نے ڈھالا ہے۔ کیا؟ قرآن کی 2 صورتیں، فاتحہ، کوثر۔ رکنا بات کیا ہے؟ فاتحہ، کوثر، فرق کیا ہے؟ اسی میں تو مجلس ہے۔ فاتحہ دعا ہے، کوثر عطا ہے۔ یہ کسی کے محتاج میں جو ہاتھ بلند ہویا ہے، کیا بات ہے یار آپ کی؟ جڑا والا کا معیار یہی ہے، دعا ہے، کوثر عطا ہے۔ میں تاریخ کا پورا باب اس جملے میں بیان کرنے لگا ہوں، تاریخ کا باب۔ فاتحہ دعا ہے، کوثر عطا ہے۔ جو کھڑے ہو ان کا میں ذمہ دار نہیں، جو ابھی اونگ رہے ہو ان کا ذمہ دار نہیں۔ میں اتنا سویا ہوا نہیں ہوں کہ بندے سوئے رہیں میں پڑھتا رہوں، بیدار ہوں، کچھ دینا چاہتا ہوں اگر لینا چاہتے ہو۔ فاتحہ دعا، کوثر عطا۔ دعا کس نے کی؟ عطا کس نے کی؟ تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ دعا کس نے کی؟ عطا کس نے کی؟ طبیعت پہ جبر کر پکار رہا ہوں۔ ابو طالب علیہ السلام نے جناب خدیجہ اور رسول خدا کے عقد کے خطبے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کی تھی۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، اللہ 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 کاش میں پہنچا دوں۔ عقد کے خطبے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کے، اللہ اکبر۔ باتیں ڈھیر ہیں، میں کل چھوڑنے لگا ہوں۔ فاتحہ دعا ہے، کوثر عطا ہے۔ نہج البلاغہ جسے اخ القرآن کہا گیا ہے، چھوڑ دی بات، میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ جسے اخ القرآن کہا گیا ہے نہج البلاغہ، یعنی قرآن کا بھائی۔ علماء کی عرفاء کی اصطلاح میں اہل قم، اہل نجف علماء نہج البلاغہ کو دوسرا نام دیتے اخ القرآن، یعنی مذہب شیعہ میں قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو افضل کتاب ہے، وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ میں 1 منٹ کی خاموشی، میرا پیغام سننا۔ مولا علی علیہ السلام نے عورت کی کمزوریاں بیان کی ہیں۔ چونکہ میری مائیں بہنیں مستورات سیدزادیاں پردے کے اندر تشریف فرما ہیں، یہ ممبر بھی تہذیب کا ممبر ہے، تو ادب کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ اخ القرآن، اس میں عورت کی کمزوریاں بیان کی گئی، 3 کمزوریاں، بس اسی پہ میں نے سلام کرنا ہے۔ یہ حدیث پڑھ، پہلی کمزوری، عورت مرد کے مقابلے میں عبادت میں کمزور ہے۔ آج تے گرمی بھی کوئی نہیں، آج تے بھی نہیں بہانا چل سکتا کہ نہیں بول سکتے، وہ ہو گرمی بڑی ہے۔ آج گرمی ہے ولایت کی تپش کی، اگر وہ موجود ہے تو پھر بلند رہنا۔ یہ گرمی سردیوں میں بھی ختم نہیں ہوتی ہے، ولایت والی گرمی۔ مالک آگو، عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اشارہ کر کے میں جانے لگا ہوں، یعنی زندگی میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں، عورت نماز نہ پڑھے قضا بھی کوئی نہیں، نماز نہ پڑھے قضا بھی کوئی نہیں۔ اشارہ سمجھنے والی قوم، اللہ نے شیعہ سے تیز پیدائی کوئی نہیں کی، قضا بھی کوئی نہیں، قضا بھی کوئی نہیں، نماز معاف ہے، قضا بھی کوئی نہیں۔ 4 بچوں کی ماں ہو کر جس کی زندگی کا کروڑواں حصہ بھی عبادت الہی سے خالی نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے یار۔ میں تو جڑا والا میں ویسے ہی کام آتا ہوں، اشرا پڑھنے کے لیے آئندہ نہ بلانا، چھٹی ہے مجھے، لیکن عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ میری ماں کو بھی غسل کی ضرورت، حسین کی ماں کو بھی غسل کی ضرورت۔ یاد رکھنا، اگر سیدہ نے اپنے زمانے میں وضو یا غسل کیا ہے، نعوذ باللہ، نجاست کو دور کرنے کے لیے نہیں، اپنے زمانے کی عورتوں کو سمجھانے کے لیے کیا۔ تیرے 5ویں لالے ولایت سے پوچھا گیا، لما سمیت الطاہرۃ بالطاہرہ،
تمہاری جدہ کو طاہرہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا لطہارتہا من کل رفث، کیونکہ وہ ہر رفث سے پاک تھی۔ میری کمزوری ہے کہ یہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، پہلے مجھے آیت پڑھنی چاہیے تھی، آپ کو رفث بتانا تھا، پھر میں حدیث پڑھتا، پھر لطف آتا، لیکن یہ کمزوری غلطی ہوگی، معاف کیجئے گا۔ میں بتاتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، رفث کیا ہے؟ احلا لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ماہ رمضان کی راتوں میں رفث جائز ہے۔ میں نے پہلے کہا میں حد ادب کراس نہیں کرتا۔ رفث کیا ہے؟ میاں بیوی کے حقوق کو رفث کہتے ہیں۔ پانچویں امام نے فرمایا میری جدہ رفث سے پاک تھی۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، میں کہہ گیا تو پیچھے رہ گیا۔ رفث سے اب بابا تو پتہ نہیں کیسے شان بطول سنتا رہتا ہے۔ مریم بطول تھی لیکن شوہر کے بغیر، جو علی کے ہوتے ہوئے بطول ہو۔ جو بندہ ابھی بھی نہیں نہ بولا، یا تو اس کی فراست کمی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، یا کوئی آج اس کی طبیعت خراب ہے۔ میری طرف سے قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اس کو بلانا چاہتا ہوں جو ابھی نہیں بول رہا۔ میں چہروں کی زیارت ابھی بھی کر رہا ہوں جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال، میں بطول پڑھ رہا ہوں، الرجال قوامون علی النساء، قرآن ہے، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں۔ خدیجہ کی بڑی شان ہے، سننا، بڑی شان ہے، لیکن رسول سے کم۔ اللہ 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 کچھ کہنا چاہتا ہے فراست امی، بطول خدیجہ کی بڑی شان، رسول سے کم، مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ لیکن علی اور بطول کے بارے میں کیا فرمایا؟ لولا علی ما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ علی کی بڑی شان ہے، علی کی بڑی شان ہے، لیکن بطول کے برابر ہے۔ جتنا علم علی کا اتنا علم بطول کا، جتنی عبادت علی کی اتنی عبادت بطول۔ چپ رہو، میرے لیے بولنا چاہتا تو بے شک نہ بولنا، میرا ٹکر جڑا والا سے نہیں آتا، زہرا کے بچوں کی نالین کی دھول سے آتا ہے، مجھے نہیں کسی کی رعایت چاہتے۔ سننا، اللہ ہمارے 14 معصومین ہیں، شیعوں کے 14 معصوم ہیں، 14 معصوم، 14 معصوموں میں 13 مرد ہیں، اکیلی بطول ہے۔ میں کوئی کہہ رہا ہوں، رکنا ایک منٹ رکنا ایک منٹ۔ اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے 13 معصوم بھیجے ہیں، عورتوں کی ہدایت کے لیے اکیلی بطول ہے۔ خمینی صاحب نے خمینی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان۔ بات آرام سے کرنے، خدا کی قسم طبیعت بڑی خراب تھی، آپ نے میرا انداز بھی دیکھ لیا تھا، لیکن آپ کی جوش ولا دیکھ کے ساری تھکاوٹیں، ساری بیماریاں اتر گئی ہیں۔ انہوں نے خمینی صاحب نے کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان، یعنی انہوں نے 12 اماموں کی زندگی کے سالوں کو، زہرن سالوں کو اکٹھا کیا ہے، تو وہ بنتے ہیں 250 سال۔ 250 سال مردوں کی ہدایت کے لیے 250 سال ہیں، عورتوں کی ہدایت کے لیے صرف 18 سال کافی ہیں۔
ہائے ہائے ہائے، اور یہ ہماری طرح نہیں تھے، یہ ہماری طرح نہیں تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شادیاں کی، بچے پیدا کیے، ان کے لیے کاروبار بنائے، نہیں، انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں تو توحید کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے رک جانا آپ کی داد محبت کا تقاضا ہے، لیکن میں جملہ دینا چاہتا ہوں، توحید کو بچانے کے لیے شادی کے دوسرے یا تیسرے دن رسول خدا نے پوچھا، اے علی بطول کے بارے کوئی جملہ کہو، کیسا سمجھا بطول کو، کیسا پایا بطول کو؟ فرمایا کلما نظرت الی وجہہا رأیت رسول اللہ، میں نے جب بھی بطول کو دیکھا مجھے رسول نظر آیا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کتنی پاک ہوگی جس کی ماں ہی خدیجہ ہو۔ خدیجہ کون ہے؟ جو جسم فروشی کے ماحول میں بھی جو تہرا کہلائے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ خدیجہ کا میں نہیں کیا، چلو اس میں بھی شان ہے۔ سیدہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، کیا یاد کرو گے یار؟ آپ محبت کرتے ہو تو میں آپ کا حق کیوں رکھوں؟ خدیجہ کا کیا معنی ہے؟ خدیجہ خودج سے نکلا ہے، خے دال جیم۔ ویڈیو کیمرہ ہے، اگر عربی لغت میں جو جملے کی ہیر پھیر ہو کل مجھے ممبر پہ نہ بیٹھنے دینا، کہنا مولوی بستر گول کر۔ خدیجہ خود سے نکلا ہے۔ خودج عربی زبان میں اس بچے کو کہتے ہیں جو 6 مہینے سے زیادہ ماں کے شکم میں نہ رہے، 6 مہینے سے پہلے دنیا میں آ جائے، وہ چند لمحے، چند گھنٹے، چند دن رہتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ سننا، آپ کی خاموشی مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ خدیجہ اس بچی کو کہتے ہیں جو 6 مہینے سے زیادہ ماں کے شکم میں نہ رہے، 6 مہینے سے پہلے ہی دنیا میں آئے، وہ چند دن، چند گھنٹے، چند لمحے رہتی ہے، پھر مر جاتی ہے۔ میں علم طب کے پاس گیا، حکماء اطباء سائنس کہتی ہے ماں کے شکم میں 6 مہینے کے بعد جو بچے کی غذا بنتی ہے وہ ہوتا ہے خون، خون ہوتا ہے نجس۔ اللہ نے 6 مہینے سے پہلے ہی خدیجہ کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ یہ بعد والی غذا نہ کھائے، اس نے بننا ہے طاہرہ کی ماں۔ اوئے ہوئے، جو نہیں بول سکتا اس کی میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ بزرگوں نے بڑی جرأت سے نعرہ لگوایا ہے تو مجھے اب ان کے نعرے کا جواب صرف ان کو دینا ہے۔ کوئی بھی نہ بولے تو دکھ نہیں ہے۔ سیدہ جیسا گور جس صدف میں پلے اس مقدس صدف کو خدیجہ کہتے ہیں۔ قرآن پڑھو، سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم اسماعیل ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم اسماعیل رکوع کرنے والے
سجود کرنے والے حاجیوں کے لیے. میں نے ابھی گفتگو شروع کی ہے. اب میں نے جو پڑھنا ہے اس جملے سے پڑھنا ہے. پہلی تمہید تھی لیکن توجہ کرو تو پھر پتہ چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں. ابراہیم اسماعیل میرے گھر کو رکوع کرنے والے سجود کرنے والے حاجیوں کے لیے میرے بیت کو تم پاک رکھو. ضروری نہیں ہر جملہ ٹیپ پہ کہوں, ہر جملہ اوپر جا کے کہوں, ہر جملہ کلیجے سے نکالوں, پھر ہی بڑا ہوتا ہے. کچھ تو آپ معیار میرا بھی رکھو. ابراہیم اسماعیل رکوع کرنے والے سجود کرنے والے حاجیوں کے لیے میرے بیت کو تم پاک رکھو. بیت کو تم پاک رکھو. بیت کو تم پاک رکھو. جب بیت کی باری آئی فرمایا تم رکھو. جب پہلے بیت کی باری آئی تم نہیں. انما یرید اللہ, میں خود رکھوں گا. تھک گئے ہو؟ چھوڑوں. انما یرید, کچھ ناقص العقل غلط فہمی میں ترجمہ کرتے ہیں میرے اللہ ان کو رجس سے دور رکھ. نہ حقیقت میں ذو معنی ترجمہ نہیں, حقیقی معنی لغت کو قرائن کو سامنے رکھ کے کر آیت کا ترجمہ بنتا ہے رجس کو ان سے دور رکھ. نجاسات صرف وہ نہیں جو توضیح المسائل میں ہے. انگلیوں پہ گنا کرو کتا نجس, سور نجس, خنزیر نجس, شراب. نہ, قرآن نے معیار دے دیا ہے. جو بطول سے دور ہے رجس ہے. یہ کسی کمینے کے محتاج ہوں. ہاں جو بلند ہوئے میں نے کیا کہا؟ جو بطول سے دور ہے. فراست کمی مجمع ڈھیر سارا ہے. اتنا بڑا دعویٰ, لاؤڈ سپیکر ہے, ممبر پہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے رجس. کچھ سمجھا تو صحیح. جو بطول سے دور ہے رجس ہے. ہر مذہب کی فقہ کا مولوی کہتا ہے کتا دریا میں گر جائے. فقہ کا مسئلہ, کتا دریا میں گر جائے, اس دریا کے پانی سے وضو کر لے. وہ پانی نجس نہیں, کتا گرا ہے, پانی نجس نہیں. کیوں؟ دریا کی طہارت کتے کی نجاست پہ غالب آ گئی ہے. اب جیسے ہی کتا دریا سے نکلا, جسم کو چھنچھارا, ایک چھینٹ تیرا جسم پہ پڑی, اسی فقہ کے عالم نے کہا اس جگہ کو دھونا پڑے گا. کیوں مولانا؟ پہلے پورا کتا پانی میں تھا, اب ایک قطرہ گرا. کہا پہلے طہارت کے دریا کے ساتھ منسوب تھا, جیسے ہی طہارت کو چھوڑا وہی کتے کا کتا رہ گیا. جڑا والا کا مجمع طہارت کے دریا کا نام بطول ہے. جو بطول کو چھوڑ دے وہ کل بھی نجس تھا, وہ آج بھی نجس. کال بھی نجس تھا, آج بھی نجس. اللہ آپ کے کیا کہنے؟ بیت کو تم رکھو, اہل بیت کو میں رکھوں گا. اللہ میاں جی بیت بھی تیرا, اہل بیت بھی تیرے. اللہ سونے جی یہ کیوں فرما دیا کہ بیت کو تم رکھو, اہل بیت کو میں. مجھے دل شاہ جی نے, شاہ صاحب نے کہا کہ مولوی تقریریں بڑھیا کر دیں. میں نے کہا کیا کروں, آج میں تیری طاقت بھی دیکھتا ہوں. کیسے؟ ایک بچہ کھڑا کیا, مجھے بھی کھڑا کیا, 2 پتھر پکڑائے, پھینکنے ہیں دور. آج پتہ چلے گا مولوی کتنی طاقت والا ہے. تقریریں تو بڑی کرتا ہے, علم تو بڑا جھاڑتا ہے. پتھر پکڑے, وہ بچہ تھا لیکن طاقت والا. پتھر پھینکا, میں نے بھی پھینکا. میں اگرچہ بڑا ہوں لیکن کمزور ہوں طاقت میں. بچے کا پتھر اتنا دور جائے گا
جتنی بچے میں طاقت ہے میرا پتھر اتنا دور جائے گا، جتنی مجھ میں طاقت ہے کعبے کو ابراہیم رکھے، بطول کو اللہ پاک رکھے، کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک جتنی اللہ میں۔ ہائے ہائے کیا کہنے یار، ان ہاتھوں کو سلام ہے کسی نے بولا، آپ کے کیا کہنے یار؟ اللہ ہو جب ساؤنڈ والے تیری مہربانی، آج بڑا سکون ہے ساؤنڈ تیرا، گلا خراب تھا ایسے رہنا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ ساؤنڈ والے کی زندگی کرے، سننے والوں کی زندگی کرے، کروانے والوں کی زندگی کرے، اللہ میری بھی زندگی کرے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جڑوں والا کا مجمع، اب روایت تو ہے سر پہ امامہ ہے، اندر سے ملنگ ہوں، توجہ کرنا، روایت ہے کہ سلمان داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا، لیکن میرا اندر کہتا ہے جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کا خدشہ ہو۔ جھاڑو نہیں دیتا تھا، رات کو اترنے والے تاروں کے نور کو اپنی داڑھی میں سماتا تھا۔ کسی نے کہا سلمان یہ کیا کرتا رہتا ہے، ایک داڑھی سے دہلیز پہ جھاڑو، خبردار۔ بوڑھے کی آنکھیں سرخ ہو گئی، سرخی ولایت چہرے پہ آ گئی، خبردار، تیرے لیے دہلیز ہے میرے لیے سدرہ ہے۔ جانے لگا ہوں یار، میرے لیے سدرہ ہے۔ کہا او بوڑھے اپنا عقیدے کی اصلاح کر۔ سلمان نے فرمایا تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ کہا کیا ہوا؟ سلمان نے فرمایا تم سدرہ کسے کہتے ہو؟ کہنے لگے سدرہ اسے کہتے ہیں جہاں پر جبریل امین رک جائے، نبی آگے چلا جائے۔ بوڑھے نے فرمایا خبردار، جہاں پہ جبریل رکے وہ تمہارا سدرہ، جہاں پہ نبی رکے وہ سلمان کا سدرہ۔ بسم اللہ میرا سدرہ ہے۔ عورت ناقص العبادت ہے، سیدہ ناقص العبادت نہیں، کامل العبادت ہے۔ خدا کی قسم سائنس دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک عورت کے ہاں ظہر کے وقت بچہ پیدا ہو، عصر کے وقت مصلے پہ بیٹھی ہو۔ سائنس دنگ رہ گئی۔ ناقص العبادت ہے، سیدہ کامل العبادت ہے۔ دوسرا، اور میری گھڑی اتنی خراب، ٹائم کی ہو گیا؟ عورت ناقص العبادت، سیدہ کامل العبادت ہے، سیدہ پاک ہے، اور ہر مرد عورت پہ حاکم ہے۔ علی حاکم نہیں، کفو ہیں، برابر ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رسول کی حدیث ہے۔ الفاظ مختلف کتابوں میں الفاظ تبدیل ہوئے لیکن مفہوم تبدیل نہیں ہوا۔ ہر حدیث، یہ حدیث جو ہے اس کے کافی الفاظ ہیں مختلف راویان کے اندر، لیکن مفہوم یہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے، بطول کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو کفو سے مراد حاکمیت نہیں، برابری ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے یہ کامل العبادت ہے۔ فی بیوتن، سورہ نور کی آیت ہے، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع
کچھ گھر ایسے ہیں، سورہ نور پڑھ رہا ہوں، کچھ گھر ایسے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی تعظیم کی جائے۔ بھئی بات سنو، جتنی آپ نے سماعت کر لی کافی ہے، اب چپ کر کے بھی سنو تو کوئی دکھ کی بات تو نہیں ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر ایسے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ان کی تعظیم کی جائے۔ صحابہ نے پوچھا، تفسیر کشاف ابو حمزہ شمالی کی، صحابہ نے پوچھا یا نبی اعظم یہ گھر کس کے ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء اولیاء صالحین کے گھر ہیں۔ اس وقت کہنے لگے کہ بیت علی فی ہذہ الآیہ، کیا علی کا گھر بھی اس آیت میں شامل ہے؟ نبی نے فرمایا شامل نہیں، بلکہ ان سب گھروں سے افضل گھر علی کا ہے۔ اللہ ناقص العبادت ہے۔ اس گھر کی نشانی کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا؟ اس گھر کی نشانی کیا ہے جو سارے گھروں سے افضل ہے؟ لطف لینا، جو پہلا میں جملہ شروع میں کہہ گیا تھا کہ جس کی زندگی کا کروڑوں حصہ بھی عبادت الہی سے خالی نہ ہو، اس جملے کو اس جملے کے ساتھ ربط دو تو پھر عزت زہرا پہ آپ پھر معراج ہی کرو گے۔ یہ گھر علی کا ہے، سارے گھروں سے افضل ہے، ان گھروں کی تعظیم کا حکم سورہ نور میں موجود ہے۔ اس گھر کی نشانی کیا ہے؟ بطول یسبح اللہ فیہا بالغدو والعصال، اس گھر میں ہر وقت ذکر ہوتا رہتا ہے، ہر وقت خدا کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ہر وقت خدا کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ عورت ناقص العبادت، سیدہ کامل العبادت۔ دوسرا مولا نے کمزوری بیان کی، بس روایت تمام کروں۔ عورت ناقص الوراثت، یعنی باپ کے دو اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، اب جائیداد جو ہے اس کے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو۔ کوئی ضروری تو نہیں خطیب گھنٹہ پڑھے اور پھر نتیجہ دے، قوم کا گھنٹہ ضائع کرے پھر نتیجہ دے، نہ، گھنٹے کی بات 1 منٹ میں کرنے لگا ہوں اور آپ کی محنت آپ کو دینے لگا ہوں اور بزرگوں کی دعا، جوانوں کی صدا لینے لگا ہوں۔ 2 حصے بچے کے، 1 حصہ لڑکی کا، ناقص الوراثت ہے۔ کتنی کامل الوراثت ہے بطول! اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹے دے کر واپس لے لیے تاکہ بطول کی جائیداد تقسیم نہ ہو جائے۔ اوئے ہوئے بیٹے دے کر واپس لے لیے۔ چلو پوری مجلس بھول جانا، یہ فراست گمی کا جملہ نہ بھولنا، خدا کا واسطہ بڑی محنت کی۔ عورت ناقص العبادت، عورت ناقص الوراثت۔ تیسری کمزوری مولا نے بیان کی، عورت ناقص العقل ہے۔ یہ نیچے آپ پڑھے لکھے صاحبان ہو، مجھے یہاں پہ ماسٹر، وکیل، یہاں پہ سارے پڑھے لکھے ٹیچر صاحبان میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے ہو، آپ عدالات، وکالات، اختیارات کو جانتے ہو کہ عدالت کے اندر 2 عورتیں اکٹھی ہوں گواہی میں تو 1 گواہی شمار ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، جو سمجھ گئے ہو یار، اشارہ شیعہ قوم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ 2 عورتیں ہوں تو 1 گواہی شامل ہوتی ہے۔ ساری مجلس بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا، کتنی کامل العقل ہے بطول! میدان مباہلہ میں 4 مرد تھے، اکیلی بطول۔ اللہ اکبر!
जाने मुबहलन। कितनी कामिलुल अक्ल है बतूल। ज़हरा औरत नहीं, ज़हरा इलाही नुमाइंदा है। कोई खतीब हथियार तीर नेज़े बंदूक नहीं लेके आता, बोलो जुमले ही होते हैं। जुमला तो मैं कह कि उनकी ज़हरा औरत नहीं है, अल्लाह का नुमाइंदा है। ज़हरा तारीख़ इस्लाम का हिस्सा नहीं, दीन इस्लाम का इसासा है। इस्लाम की कुल जायदाद को बतूल कहते हैं। वक्त का मौरख अंधी आंखें बंद भी कर ले, खरल साहब ये सदाकतों का सूरज कभी छुप नहीं सकता है। अंधा मौरख अपनी आंखें बंद भी कर ले, ये सदाकतों का सूरज कभी छुप नहीं सकता है। खुदा की कसम, मौरखीन ने 6 तरीकों से इस रिवायत को लिखा है, 6 तरीकों से, और 600 रावियान इस हदीस के मौजूद हैं कि रसूल खुदा अपनी वफात से 6 महीने पहले मुसलसल दर ज़हरा पे रुक जाते थे। और हमने जो हदीस सुनी है कि रसूल खुदा एहतराम में खड़े हो जाते थे, ये हदीस नाक़िस है, आधी हदीस है। पूरी हदीस क्या है किताबों में जो आपको सुनाई नहीं जाती? खड़े नहीं होते थे। आज मैं पूरी हदीस सुनाने लगा हूँ। कामा खड़े होते थे, इलैया चंद कदम चलते थे, चल के इस्तकबाल करते थे। बात यहाँ तक नहीं, कब्बल यदैहा हाथों का बोसा लेते थे। मैंने पहले क्या कहा कि अल्लाह का नुमाइंदा है। सैयदा ने कहा था, बाबा मैं शर्म महसूस करती हूँ, आप मेरे एहतराम में खड़े होते हो। पर मैं ज़रा महसूस ना कर, मैं खुद तुझे बेटी समझ के खड़ा नहीं होता। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। नुमाइंदा है ना अल्लाह का, मैं बेटी समझ के खड़ा नहीं होता, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का नुमाइंदा समझ के खड़ा होता हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, ये करीमा थी, करीमों की मां थी, करीम की ज़ौजा थी, करीम की बेटी थी। फदक मांग लेते ज़हरा दे देती। लेकिन जो सैयद है, मुझे माफ करना, मिंबर रसूल पर मस्जिद नबवी के सामने बतूल को झुठलाया गया। सोना लगता है बतूल के गाम में रोता हुआ बंदा। मुझे जिन्होंने मातम किया, मेरा सिर्फ उनसे सवाल है, मुझे इंसाफ से बताओ खां, बतूल से सच्चा कौन था? मिंबर रसूल पर सदाकत के सामने झूठी गवाहियों के अंबार लग गए। जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है ना, जड़ा वाला का मजमा, रसूल के उम्मतियों के सामने उसको कसम उठा के कहना पड़ा, मैं झूठ नहीं बोलती। यार इन्हीं के लिए कुरान की आयत है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है? ये इन्हीं के लिए आता है। अरब के बुद्धुओं, तुम्हें क्या पता बतूल क्या है? बेटियों को जिंदा दफन करने वालों को क्या पता कि ज़हरा कौन है? गंदा पानी पीने वालों को क्या पता कि कौसर क्या है? खुदा की कसम, मैं कुछ और लंबा करना चाहता था, लेकिन आपका गिरिया बता रहा है कि मैं मसहब ही पढ़ूं। घर से दरबार
اشارہ میں نے کرنا ہے، اس جملے پہ تو نے ہائے ضرور کرنی ہے۔ اگر تم مصائب سننے پہ جڑ گئے نا، گھر سے دربار چند قدم کا فاصلہ تھا، لیکن حسین کی ماں کو دربار سے گھر آتے بڑی دیر لگ گئی۔ بڑی دیر لگ گئی۔ ام ایمن نے پوچھا بی بی آپ چل کیوں نہیں رہی؟ بی بی نے فرمایا میں کمزور ہو گئی ہوں۔ بی بی نے فرمایا ام ایمن میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ بی بی نے فرمایا ام ایمن میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ عزادارہ نے امام مظلوم وہ بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو ہائے نہ کرے۔ سیدہ گھر آئیں، مٹی پہ بیٹھی۔ علی نے سیدہ کو غربت کے عالم میں دیکھا، خیبر شکن دونوں زانوں بیٹھ گیا۔ یہ جملہ ہے جس پہ علی بھی رو پڑا۔ فرمایا زہرا لگتا ہے تجھے حق نہیں ملا؟ بی بی نے فرمایا اے علی کاش بات یہاں تک ہوتی، اے علی بھرے دربار میں مجھے جھٹلایا گیا۔ جزاک اللہ مولانا، آوازوں پہ رحم فرما۔ بھرے دربار میں مجھے جھٹلایا گیا۔ یہ تو سارے پڑھتے ہیں نا کہ دنیا کے 5 زیادہ رونے والے ہیں۔ اس جملے پہ میں عبادت کروانا چاہتا ہوں۔ اس جملے کے اندر ایک جملہ میں خود ایڈ کیا ہے، اس پہ عبادت کروانا چاہتا ہوں۔ 5 رونے والے ہیں، ان میں سیدہ کا نام شامل ہے۔ آدم روئے، نوح روئے، یعقوب روئے، امام سجاد روئے، سیدہ روئیں۔ وہ قصر بطول میں بیٹھ کے بطول کی غربت پہ رونے والوں۔ آدم عرصہ روئے، پھر رونے والوں میں نام آیا۔ نوح کو عرصہ لگا رونے میں، پھر زیادہ رونے والوں میں نام آیا۔ امام سجاد عرصہ روئے، پھر زیادہ رونے والوں میں نام آیا۔ کوئی بابا کے بعد چند مہینے اس درد سے روئی ہے نا بطول، چند مہینے اس درد سے روئی کہ زیادہ رونے والوں میں نام آنے لگا۔ اور آج بھی جو زائرین جاتے ہو نا نجف میں، زائرین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب یہ جملہ مولا کی زری پہ لکھا ہوا پڑھتے ہو۔ کون سا جملہ ہے سنو گے؟ یہ زائرین پڑھتے ہیں تو گریہ بلند ہوتا ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے دنیا کے پہلے مظلوم۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو یہی تو وجہ ہے نا، علی دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ہے۔ علی کی زیارت کے اندر علی پہ جو سلام بھیجتے ہو اس کے اندر یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا امیر المومنین اول المظلوم۔ دنیا کا کون سا غم ہے جو غریب کربلا پہ نہیں آیا؟ میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے علی کی غربت کا یہاں پہ۔ کون سا دکھ ہے جو حسین پہ کربلا پہ نہیں آیا؟ لیکن جب تک حسین زندہ تھے کسی کی جرت نہیں تھی پردے داروں کی طرف کوئی آنکھ بھر کے دیکھے۔ علی وہ مظلوم ہے جس کے سامنے اس کی زوجہ کو رو کے فرماتے تھے کاش علی کے یہ ہاتھ نہ ہوتے، میں دیکھ رہا تھا بطول کو تازیانے مارے گئے، میں دیکھ رہا تھا بطول پہ دروازہ گرایا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو۔ بس میں زیادہ لمبا نہ کروں۔ مرحوم کمبانی علیہ الرحمہ ایران کے عالم دین ہیں۔ کچھ پاکستانی زائرین جب گئے نا، انہوں نے کہا کہ مولانا فراست ہم فارسی نہیں جانتے، ہماری ملاقات کرواؤ اور ہمیں ایک راز پوچھ کے بتاؤ کہ زہرا کی شہادت کیسے ہوئی۔ مرحوم کمبانی سے پوچھا، وہ منبر پہ بیٹھے تھے، انہوں نے امامہ اتار دیا، منہ پہ ماتم کر کے کہتے فراست ان کو بتا لست ادری، اشارہ میں نے کرنا ہے تو انہیں ماتم کرنا ہے، لست ادری میں نہیں جانتا، سل من الباب جلتے ہوئے دروازے سے پوچھو، او من الجدار یا پتھروں کی دیوار سے پوچھو، او ولد الدماء یا اس لوہے کی کیل سے پوچھو جو آگ کی وجہ سے تجھے ماتم کرنا نہیں آتا، جو آگ کی وجہ سے گرم ہو چکی تھی، وہی کیل بطول کے پہلو 36 بدماش جلتا ہوا دروازہ بطول پہ، بطول کی ایک آواز آئی، یا مہدی ادرکنی، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادہ رو جناب فضا کو آواز دی،
فضا نے سیدہ کو اٹھایا. میں نے پہلے کہا کہ زہرا عورت نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ ہے بطول، محافظہ ولایت ہے بطول. جب جناب فضا نے سیدہ کو دروازے سے نکالا، ایک جملہ کہا سیدہ نے، اے فضا مجھے یہ بتا میرا وارث علی کہاں ہے، میرا وارث علی کہاں ہے. اور مجھے معاف کرنا، میں حد ادب کراس نہیں کروں گا. جناب فضا نے وہ جملہ فرمایا کہ بطول کو دروازہ بھول گیا. اے بی بی تیرے وارث علی گئے. گلے میں رسی، جب رسی کا نام سنا اب پسلیوں کا درد بھول گیا، اب دروازہ بھول گیا. حجرے میں آئی، بابا کا امامہ پہنا، بابے کی عبا پہنی، بابے کی نلین پہنی، بابا کا عصا لیا، محمد کی بیٹی محمد کی قبر پہ چلی گئی. میری طرف دیکھنا جو بات اب کرنا چاہتا ہے، قبر رسول پہ بیٹھی نہیں، گر گئی بطول. بابا حق غصب ہوا، میں چپ رہ گئی. بابا دروازہ گرا، چپ رہ گئی. بابا پہلو زخمی، چپ رہ گئی. بابا میرے وارث علی کے گلے میں رسی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں بد دعا کرنے لگی ہوں. بد دعا کا نام آیا، مسجد نبوی کی دیواریں ہلنے لگی. جناب سلمان نے فرمایا اے بی بی علی کہہ رہے ہیں زہرا بد دعا. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. عزاداران امام مظلوم، دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آپ تو سن کے رو رہے ہو نا، جن کی چھوٹی اولاد ہے بطول کے دکھ سن کے رو رہے ہو نا. حسنین ماں کو دیکھ رہے تھے، حسنین دیکھ رہے تھے. جناب زینب فرماتی ہے جب میری ماں پہ دروازہ گرا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ماں کو بچائیں یا بابا کو بچائیں، حسنین کو سنبھالوں یا کس طرف جاؤں. عزاداران امام مظلوم، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ایک جملہ میں نے اور پڑھنا ہے. عزاداروں، غسل کفن کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ نظام زندگی اس طرح گزارنا، دنیا سے جاؤ تو اس طرح جانا، دنیا سے جاؤ تو اپنے پیاروں کو اس طرح دفن کرنا. ہمیں سمجھانے کے لیے سیدہ کو غسل کفن دیا گیا، سیدہ کا جنازہ سین میں رکھا گیا. عزاداران امام مظلوم، جملے تو سنے ہوئے ہیں نا، لیکن عبادت کے لیے پڑھوں گا. ہر کوئی آیا، وہ نہ آیا جس کو سب سے زیادہ محبت تھی. علی نے فرمایا اے حسین آنا ماں کو مل لے. فرمایا کیسے ملوں؟ میری ماں خود بلائے. اور کسر بطول میں رونے والا، جو ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا تھا، جو ہاتھ تسبیح نہیں پڑھ سکتا تھا، دونوں ہاتھ کفن سے نکل گئے. آ میرا کربلا، آ میرا حسین، ماں کی گود حاضر ہے. حسین کربلا میں تو اکیلا نہیں ہوگا اور تیری ماں ساتھ ہوگی. اجرکم اللہ. منزل پڑھانا، ایک جملہ اور پڑھنا ہے. علی بادشاہ نے بطول کا جنازہ اٹھایا، قبر میں اتارا. دفن کرنے کے بعد نا علی نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، روزہ رسول کی طرف منہ مڑ گیا. ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، جو امانت آپ نے مجھے دی تھی محمد کے شہر میں، محمد کی امت نے محمد کی بیٹی کو اتنا مارا کہ ہر ورق پھٹ گیا ہے، ہر ورق شہید ہو گیا ہے. ابن مسعود کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، سارے چلے گئے، علی قبر بطول پہ بیٹھ گئے. پہلے سسکیوں سے روئے، پھر ہچکیوں سے روئے، اوہ بطول کی غربت پہ رونے والوں، پھر دھاڑے مار کے روئے. ابن مسعود کہتا ہے میں نے کہا یا علی، موت فوت ہر گھر میں ہے، بطول کی جدائی برداشت کرو. فرمایا ابن مسعود میں بطول کی جدائی پہ نہیں رو رہا، میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں. او سیدہ میرے دکھ سنتی تھی، اپنے مجھے نہیں بتاتی تھی، مجھے آج پتا چلا بطول کا بازو ٹوٹا ہوا،
बतूल की फसलियाँ टूटी हुई, अजरों कबल अल्लाह अजर की छोटी औलाद है। और मातम करने वालों, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे। आप ज़माने की कैफियत जानते हो। अज़ादरो, अल्लाह तमाम वालिदैन का साया अपने बच्चों पे कायम रखे। लेकिन जो बच्चे यतीम हो जाए ना, सबसे पहली रात रिश्तेदारों पे मुश्किल होती है। जब माँ को दफन करके आते हैं ना, तो रिश्तेदारों से बच्चे पूछते हैं, बताओ हमारी माँ कहाँ है, बताओ हमारी माँ कहाँ है। अली गा रहा है, इधर ज़ैनब रो रही है, इधर हुसैन रो रहा है। फरमाया या रसूल अल्लाह, अली की गुर्बत तो देख, ज़ैनब को चुप कराऊं या हुसैन को चुप कराऊं। 2 दिन गुजरे या चंद दिन गुजरे, ये रिवायत का जुमला है, ज़हमत तमाम करूं, चंद दिन गुजरे। अदादारान इमाम मजलूम अली बादशाह फरमाते हैं, मुझे हुसैन नजर नहीं आया। मैंने घर के सहन में देखा, मेरा हुसैन नजर नहीं आया। मस्जिद नबवी में हुसैन नहीं आए, मदीने की गलियों में हुसैन नहीं आए। कयामत का मंजर है, जन्नतुल बकी है, माँ की कब्र है, छोटा सा हुसैन माँ की कब्र को गले लगाया हुआ जुमला कह रहे हैं, अम्मा हुसैन का दिल नहीं लगता, अम्मा घारा हुसैन को नहीं।